السلام علیکم۔ میرا نام ساکی صفا ہے اور میں ایک جاپانی مسلم ہوں۔ میرا نام کائچی ہے۔ میری عمر 30 سال ہے اور میں جاپان میں ہی پلا بڑھا ہوں۔ میں نے 2017 میں اسلام قبول کیا ہے اور 7 سال سے الحمدللہ ایک مسلمان والی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرا نام یوئی ہے۔ میرا تعلق جاپان سے ہے اور میں نے 1 سال پہلے ہی اسلام قبول کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام شاتارو ہے۔ میں ایک جاپانی ہوں اور الحمدللہ 2019 سے مسلمان ہوں۔ اس طرح مجھے لگ بھگ اسلام قبول کیے 4 سال گزر چکے ہیں۔ میں تعلیم کے حصول کے لیے چند سالوں کے لیے جاپان سے باہر گئی تھی اور وہاں یونیورسٹی میں میرے ساتھ کئی مسلمان اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے جو کہ اپنے طرز زندگی کے اعتبار سے عام لوگوں سے کچھ مختلف دکھائی دیتے تھے، تو میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ ان کے بارے میں جانکاری حاصل کی جائے کہ یہ باقی لوگوں سے الگ کیوں ہیں، یہ لڑکیاں سر پر اسکارف کیوں لیتی ہیں۔ اس طرح میرا اسلام کے بارے میں جانکاری کا سفر شروع ہوا اور تائیوان میں 6 مہینے تعلیم کے دوران میری کچھ ترکمانی اسٹوڈنٹ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی جو کہ پیدائشی مسلم تھے۔ ان سے مجھے اسلام کے بارے میں اچھی نالج ملی۔ میں 2015 میں تعلیم کے حصول کے لیے برونائی گیا تھا جو کہ ایشیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ وہاں کی 80% سے زائد آبادی مسلمان ہے اور یہ لوگ بہت ہی ملنسار اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اسلام کے خدا کے بارے میں نظریات اور زندگی گزارنے کے بارے میں احکامات بہت حد تک ویسے ہی ہیں جیسی زندگی کے میں گزارنا چاہتا تھا۔ اس طرح ایک اسلامی ملک میں رہ کر جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو مجھے لگا کہ میرے لیے زندگی گزارنے کے لیے اسلام ہی بہترین دین ہے۔ مجھے اپنے اور اسلام کے درمیان ایک بہت ہی اسٹرانگ کنیکشن محسوس ہوا، اس لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ دراصل میں نے یونیورسٹی میں عربی لینگویج اور عرب کلچر اور جغرافیہ کی تعلیم حاصل کی تھی اور وہیں سے مجھے عرب ممالک اور اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل ہوئی۔ وہاں سے مجھے عرب کی ہسٹری اور سیاست کا بھی پتہ چلا۔ میں نے دیکھا کہ عربوں کی زندگی میں خدا اور مذہب کا بہت کردار ہے، جبکہ ہم جاپانی تو اکثر خدا اور مذہب کے نظریے سے ہی آزاد ہیں، جبکہ عربوں نے تو خدا کے لیے دنیا کا نقشہ اور تاریخ ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ یہاں سے میرے اسلام کے بارے میں جاننے اور معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2021 میں میری ملاقات ایک سعودی خاتون سے ہوئی۔ اس نے کہا کہ مڈل ایسٹ کے بہت سارے لوگ جاپان کی سیر کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں جاپان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، اور اگر تم انہیں آن لائن جاپان کے بارے میں نالج فراہم کرو تو ایک شاندار مدد ہوگی۔ اس طرح میں نے عرب لوگوں کو آن لائن جاپانی ٹورسٹ گائیڈ کی خدمات فراہم کرنا شروع کی۔ اور جب میں جاپان واپس آئی تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں کسی مسلمان سے دوستی نہ ہونے کی وجہ سے میری اسلام کے بارے میں اسٹڈی نامکمل رہ گئی تھی۔ پھر میں نے یہاں جاپان میں کچھ مسلمز کو تلاش کیا اور ان سے دوستی کی، اور وہ لوگ میرے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میرے اسلامک ٹیچر بھی تھے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ جاپان میں بہت زیادہ اسلامک سینٹرز اور اسلامک اسکالرز نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی جاپانی مرد یا عورت اسلام سیکھنا بھی چاہے تو اس کے پاس بہت زیادہ مواقع نہیں ہیں۔ دراصل جب میں نے جاپان سے باہر تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو پہلے میرا ارادہ ملائیشیا جانے کا تھا۔ اس کے لیے میں نے ملائی زبان بھی سیکھی تھی، مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ برونائی میں بھی ملائی زبان بولی جاتی ہے اور برونائی میں میرے سبجیکٹ سے متعلقہ زیادہ ایڈوانس لیول کے کورسز کروائے جا رہے تھے، تو میں نے برونائی جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو شروع میں کافی پریشان تھا کہ واپس جا کر اپنی فیملی میں یا دوستوں وغیرہ میں بطور مسلمان کیسے سروائیو کروں گا، اور میں اس بارے میں کافی فکر مند تھا۔ مگر در حقیقت یہاں زندگی گزارنا اتنا مشکل بھی نہیں تھا اور میری فیملی یا دوستوں کی طرف سے ویسا منفی رد عمل بھی نہیں آیا جیسا کہ میں امید کر رہا تھا۔
ہاں البتہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں حلال کھانا تلاش کرنا اور دوستوں یا رشتہ داروں کے ساتھ ایسی پارٹی کو جوائن کرنا جس میں شراب وغیرہ پی جاتی ہو، ایسی چیزوں میں تھوڑی بہت دشواری ضرور پیش آتی ہے۔ میں یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1 سال کے لیے فلسطین چلا گیا اور وہاں میں 5 مہینے رہا۔ وہاں مجھے اسلام کو عملی طور پر دیکھنے اور ذاتی طور پر تجربہ کرنے کا موقع ملا، اور میری یونیورسٹی میں حاصل کی گئی تعلیم اور فلسطین میں گزارے ہوئے 5 مہینے ہی میرے اسلام قبول کرنے کا سبب بنے۔ اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے فلسطین میں اسلام قبول کیا تھا، میرے ارد گرد موجود سارے ہی مسلمان بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کے علاوہ کنورٹڈ مسلمز کے لیے بھی جاپان میں زندگی قدرے تھوڑی مشکل ہے، اور لوگ میرے حجاب کی وجہ سے مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اکثر خواتین ٹرین میں میرے ساتھ سیٹ پر بیٹھنے سے ہچکچاتی ہیں اور اپنی سیٹ بدل لیتی ہیں۔ کبھی کبھار لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ ایک جاپانی ہے مگر اس نے اسکارف پہن رکھا ہے۔ یہاں جاپان میں اکثر لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں ایک نسلی جاپانی ہوں اور مسلمان ہوں تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں مذاق کر رہا ہوں اور حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی؟ مگر اب میں چیزوں کو اچھی طرح ہینڈل کر لیتی ہوں۔ اسلام مجھے سکھاتا ہے کہ آپ نے برے رویے کو برداشت کرنا ہے اور بدلے میں لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے۔ اب الحمدللہ میرے لیے ان سب چیزوں کو مینیج کرنا آسان ہے۔ اگر بات کریں جاپان میں مسلمانوں کی زندگی کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ الحمدللہ جاپانی لوگ یورپی لوگوں کی طرح اسلام فوبیا کا شکار نہیں ہیں، اس لیے یہاں بطور مسلمان زندگی گزارنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہاں یہاں مسلمانوں یا اسلام سے نفرت نہیں ہے، مگر لوگوں کو اسلام کے بارے میں نالج بھی نہیں ہے۔ بہرحال نالج نہ ہونا اور کسی کے خلاف نفرت ہونا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اس وقت مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نالج نہیں تھی، مگر مسلمان لوگوں سے آن لائن رابطہ ہونے کے بعد میرے اندر اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق پیدا ہوا، اور جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کیا تو میرے اسلام کے بارے میں ویوز چینج ہو گئے۔ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنی والدہ سے بات کی تھی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا کہ اب تم حلال حرام کے فرق کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھاؤ گی۔ میرے بھائی نے کہا کہ تم خود کنورٹ ہونے کے بجائے انہیں کیوں نہیں کہتی کہ وہ کنورٹ ہو جائیں؟ میرے والد نے کہا کہ شروع میں یہ مسلمان تمہارے سامنے اچھے بنیں گے، مگر آہستہ آہستہ تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خراب لوگ ہیں۔ بہرحال میں اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور میں اس سے پیچھے ہٹنے والی ہرگز نہیں تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے جاپان فون کر کے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ میں اسلام قبول کرنے والا ہوں، اور میری ماں نے سختی سے کہا تھا کہ ایسا مت کرنا، کیونکہ یہاں جاپان میں صرف اسلام کو ہی نہیں بلکہ سرے سے مذہب کے کانسیپٹ کو ہی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ میری والدہ نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ مذہب سے دور رہنا، مذہب صرف فضول لوگوں کا کام ہے۔ میرے والدین ٹپیکل جاپانی ہیں اور انہیں جاپان سے باہر دوسرے مذاہب، دوسرے ممالک، دوسری چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ نالج نہیں ہے، اس لیے وہ حقیقت نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے۔ جب میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں پورک نہیں کھاتا یا شراب نہیں پیتا تو لوگ حیران ہوتے ہیں، یہ کون سا مذہب ہے جو پورک کھانے سے منع کرتا ہے؟ ہاں البتہ لوگوں کو بار بار وضاحت دینا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا عجیب بھی لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کی تبلیغ کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور 1 سال کے اندر ہی میں نے فیصلہ کیا کہ یہ ایک اچھا دین ہے اور مجھے اسے اختیار کر لینا چاہیے، اور الحمدللہ میں نے 2023 میں اسلام قبول کر لیا۔ پھر میں نے ان کو پہلے خود اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ اسلام کیا ہے، اور میں اکثر اپنے مسلم دوستوں کو گھر پر بلاتا۔ یہاں جاپان میں کچھ مسلم میرے اچھے دوست بن گئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں سے مل کر ان کے خدشات دور ہونے لگے، اور مجھے اس سب میں تقریباً 2 سال لگے، اور 2 سال بعد میں نے والدین کی اجازت سے اسلام قبول کیا۔ ہاں یہاں ایک چھوٹا سا گروپ ایسا بھی ہے جو اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتا ہے، مگر ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔
میں نے عربی زبان یہاں جاپان میں جاپانی اساتذہ سے سیکھی تھی، اسی لیے میں نے چاہا کہ کسی عرب ملک میں رہ کر اپنی عربی کو بہتر بناؤں، اسی لیے میں فلسطین گیا، مگر میرے اللہ نے میرے لیے ہدایت کے راستے کھولے اور الحمدللہ میں فلسطین سے اسلام لے کر واپس آیا۔ اگرچہ جاپان میں بطور مسلمان زندگی گزارنے میں کچھ مشکلات ضرور ہیں، مگر اوورال جاپان میں بطور مسلمان زندگی گزارنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہم جاپانی لوگوں کا عمومی کلچر ہے کہ ہم دوسروں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ پہلے کی نسبت اب جاپان میں مسلمانوں کی تعداد کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 7 سال پہلے جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تب یہاں اتنے زیادہ مسلمان نہیں ملتے تھے، مگر اب 7 سال بعد یہاں مسلمانوں کی کافی تعداد نظر آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جاپانی لوگ اس قدر اسلام فوبیا کا شکار نہیں ہیں جس قدر یورپ وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کافی حلال ریسٹورنٹ بھی مل جاتے ہیں اور یہاں پر مساجد کی تعداد بھی دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میرا رہن سہن اور لباس بالکل ہی بدل گیا ہے، اور اب میں مکمل جسم ڈھانکنے والے لباس پہنتی ہوں۔ سلیو لیس یا پیچھے سے کمر کھلی ہوئی اس طرح کے لباس اب میرے آپشنز میں نہیں ہیں۔ ہاں، اسلامی لباس پہننا تھوڑا بہت چیلنجنگ رہتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ جاپان میں اگرچہ مسلم کمیونٹی بہت ہی کم ہے، مگر یہ بہت ہی زیادہ ویل کنیکٹڈ ہے اور نئے آنے والے مسلمانوں کو بہت ہی گرم جوشی سے ویلکم کرتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو سب لوگ مدد کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ جاپان ایک اسلامی ملک نہیں ہے اور یہاں پر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں قدرے مشکلات ہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے مشکل اٹھانے کا بھی ایک اجر ہے۔